اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اسلام کا حسن کیا ہے، دوسرا حصہ ہے آج گفتگو کا۔ اور میں آپ کو گزشتہ نشست میں یہ بتا رہا تھا کہ اسلام اگر آپ کی منزل اللہ ہے تو آپ کو اپنا احتساب کرنا ہوگا، اور ہماری دیکھیں ہم اپنا نہ احتساب کرتے ہیں اور نہ ہماری منزل درست ہے۔ عام طور پہ ہماری منزل بن گئی ہے دنیا ہی کے لیے جی رہے ہیں، ہم ظاہر کے لیے جی رہے ہیں۔ یہ زندگی دراصل ایک امتحان ہے، اچھی حالت بری حالت یہ سب ایک فتنہ ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اچھی حالت میں تمہیں آزماتا ہوں اور بری حالت میں بھی آزماتا ہوں، اور یہ ساری زندگی فتنہ ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ، میں تمہیں آزماؤں گا اچھی حالت میں بھی اور بری حالت میں بھی، تنگ دستی میں بھی اور راحت میں بھی۔ اگر اب دیکھیں اس میں ایک نقطہ ہے، اگر آپ ظاہر کے حالات سے متاثر ہو کے خفا ہو جاتے ہیں، رنجیدہ ہو جاتے ہیں، اور ظاہر کے حالات سے متاثر ہو کے آپ خوشی محسوس کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فتنے میں پڑ گئے، آپ امتحان میں فیل ہو گئے۔ ظاہر کے جو بھی حالات ہیں، آپ یعنی کاروبار فیل ہو رہا ہے، آپ نے دکان کھول لی، کاروبار نہیں چل رہا، یا دکان کھولی ہے اور کاروبار ماٹھا ہو گیا، پیسے نہیں بن رہے، خرچے نہیں پورے ہو رہے، اور فیسیں نہیں جا رہی، پیسے نہیں ہیں، مسئلے ہیں نا۔ تو اچھا، تو ظاہر کے حالات، یہ میں نے آپ کو مثال دی، ظاہر کے حالات، یا شوہر ہے اس کو بیوی خراب مل گئی مثال کے طور، وہ تنگ ہے اپنی بیوی سے، یا بیوی تنگ آ گئی اور بیوی شوہر سے کہتی ہے تم نے تو میری زندگی کو جہنم بنا دیا۔ بعض اوقات ہوتا ہے بیوی شوہر سے کہتی ہے کہ تم نے تو مجھے کبھی کوئی خوشی دی نہیں ہے، 40 سال گزر جاتے ہیں، 30 سال، کوئی موقع تو آئے ہوں گے نا، لیکن کہتے ہیں کوئی بھی خوشی نہیں دی۔ اب یہ خوشی شوہر کی طرف سے، یہ ایک توقع لگا لینا، یہ بھی ایک بات ہے نا، یا شوہر بیوی سے تعلق رکھے، وہ توقع رکھے۔ تو یہ میں مثال کے طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر دنیا آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہے یا خوشی کا باعث ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ منزل بھٹک گئے ہو۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں اچھے طریقے سے، آپ منزل بھٹک گئے ہو، آپ نے راستہ غلط کر لیا ہے، آپ کی منزل اللہ ہے نہیں، آپ تو دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہو۔ دنیا میں آپ کا ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ شوہر میرے ساتھ اچھا ہوگا یا بیوی میرے ساتھ اچھا ہوگا، میرے بہت اچھی زندگی گزرے گی، میرے بچے ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، پیسے ہوں گے، یہ ہوگا۔ آپ نے ایک ذہن اپنا بنا لیا ہے، خوشیوں کا ایک معیار بنا لیا، تو یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے۔ دوبارہ میں یہ جملہ کہتا ہوں، اگر دنیا آپ کو پریشان کر رہی ہے، دنیا کی پریشانیاں آپ کو رنجیدہ کر رہی ہیں، خفا کر رہی ہیں، بعض اوقات انسان رونے پہ آ جاتا ہے، رو پڑتا ہے، مرد بھی رو پڑتا ہے، عورت بھی رو پڑتی ہے، روتے ہیں کہ نہیں؟ مسئلہ یہ ہے کیوں کہ بس ان کا اوڑھنا بچھونا ظاہر ہو گیا، دنیا ہو گئی۔ تو اگر آپ کو دنیا پریشان کر رہی ہے یا خوش کر رہی ہے، آپ اپنے آپ پر غور کریں، آپ منزل بھٹک گئے، آپ کی منزل تو اللہ ہے، اور آپ کو امتحان دینا ہے، اچھی حالت میں اور بری حالت میں بھی، ہر حالت میں آپ کو شکر ادا کرنا ہے، اور آپ نے بھٹکنا نہیں ہے، اور آپ اپنے راستے پر چلنا ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی،
اے انسان تم خوب مشقت کرتے ہو، خوب محنت کرتے ہو رب کے راستے کی طرف، بس یقین کر لو کہ اب تمہاری ملاقات اس سے ہو جائے گی۔ تو یہ منزل اللہ ہے، یہ نہیں یہ میں آپ کو ایسی باتیں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ اپنا احتساب کریں۔ دنیا اگر آپ کو خوشی دے رہی ہے یا پریشان کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ منزل بھٹک چکے ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ آپ غور کریں اپنے حالات پر، اپنے وجود پر، اپنے اس ماحول میں آپ نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ یہ تو ایک سفر ہے، ایک سفر ہے اور سفر کا اختتام ہے۔ مرنا ہم سب نے ہے کہ نہیں ہے؟ قبر میں جانا ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ۔ تو جب جائیں گے تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے سوچنا ہے کہ یہ سفر ہے کیوں میں آیا ہوں، نہیں تھا اب ہوں، کل نہیں ہوں گا، یہ کیوں ہے؟ یہ آپ نے اپنے آپ کے بارے میں سوچنا ہے، میں کیوں آیا ہوں۔ یہ حالات نہیں رہیں گے، نہ آپ کا شوہر ہمیشہ رہے گا، نہ آپ خود رہیں گی، نہ آپ کی بیوی رہے گی، نہ بچے رہیں گے، نہ مال رہے گا۔ قبر میں جب جاتا ہے میت کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ صرف میت ہوتی ہے۔ دنیا کا میل کچیل بھی غسال صابن وغیرہ لا کے وہ دھو دیتا ہے۔ تو یہ دیکھیں اسلام کا حسن، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اسلام کا حسن یہ ہے کہ آپ کو اپنی منزل پتہ ہو اور آپ فضول کاموں سے پرہیز کریں۔ خیر میں آپ کو جو بات کہہ رہا تھا وہ تو ابھی میں نے نہیں کہی ہے، لیکن جو بات میں نے کہی ہے اس میں بھی بڑے اسباق موجود ہیں، یعنی سبق موجود ہے کہ آپ اپنی منزل کے بارے میں غور کریں اور ان حالات میں ہمیں نہیں رہنا۔ اس کے بعد ایک اور زندگی شروع ہوگی موت کے فوراً بعد، وہ بھی ایک زندگی ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ دوبارہ جسم دے گا اور آپ کو ایک نئی زندگی عنایت فرمائے گا، تو آپ دو ٹھکانوں میں سے ایک ٹھکانے میں ضرور جائیں گے، دو ٹھکانوں میں سے ایک ٹھکانہ ضرور ہوگا۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک ٹولی جو ہے جہنم جائے گی اور ایک ٹولی جو ہے جنت جائے گی۔ اب جنہوں نے دنیا کو منزل بنا لیا، ایک آیت مجھے یاد آ رہی ہے، وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ لوگ تو دنیا پر خوش ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے تو دھوکے کا سامان کہا ہے، متاع الغرور، اور پھر یہ ہدایت بھی دی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو۔ وہ آیت پوری یہ ہے کہ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، پس دھوکے میں نہ ڈال دے تمہیں یہ دنیا کی زندگی، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور وہ دھوکے باز تمہیں دھوکہ نہ دے دے۔ اور وہ دھوکے باز جانتے ہیں نفس و شیطان، اس نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا ہے، دھوکے میں ہم پڑے ہوئے اور بس زندگی گزار رہے ہیں۔ دنیا یہ تو ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، یعنی آپ کو اس سے نکلنا ہوگا، اپنی حقیقت پر غور کرنا ہوگا کہ آپ کون ہیں اور کیوں ہیں، پھر وہ منزل آپ کو اختیار کرنی ہوگی جو اللہ کی راستہ ہے۔ اب اللہ کے راستے میں اگر آپ سفر کر رہے ہیں اور غیر ضروری کاموں میں پڑ گئے تو آپ اسلام کی جو حقیقت ہے اس سے آگاہ نہیں ہے۔ آپ کو مشقت کرنی ہے، محنت، جاہدو۔ صبح میں آیت پڑھ رہا تھا، میں نے شاید شیئر بھی کی ہے کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ خرچ کرو، خرچ صرف مال کا نہیں ہوتا، جان کا بھی ہوتا ہے، یعنی وقت اور مال، جان اور مال، یہ سب خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ اس کی اپنی تفصیل ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے کہ تم یہ کہو کہ اے رب تھوڑا سا وقت اور دے دیتا، جیسے کہ پرچہ آپ نے 10 سوال لازمی کرنے اور 6 سوال ہی کیے ہیں اور ٹائم ختم ہو رہا ہے، تو اس لڑکے کی کیا حالت ہوگی؟ وہ کچھ ہمدردانہ اور کس نظروں سے ممتحن کو دیکھے گا اگر وہ آشنا ہے کہ یار تھوڑا سا یہ کچھ سوال رہتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے
کہ لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ تو تھوڑا سا وقت دے دیتا، فاصدق، تو میں صدقہ کرتا، سچ جانتا، حق کو سچ جانتا، اور میں صالحین میں سے ہو جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو یعنی وہ وقت نہیں ٹالتا جب وہ آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم